بہادری کی اگر 100 ڈیفینیشنز مجھے یاد ہوں لیکن میں خود بہادر نہ ہوں تو کیا مجھے بہادر کہلانے کا حق ہے؟ اس کے معنی کہ میں ایک فلسفی ہوں جو چیزوں کی معلومات لے کے تسکین حاصل کر لیتا اور ان کے تجربے سے قاصر رہ جاتا ہوں۔ کچھ ایسا ہی حال مفتی مینگ کا نکلا۔ اتنی عربی انہوں نے ہمیں سنائی، اتنی عربی ہمیں سنائی، اور ہم جتنا جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ فرق کرنے والی کتاب ہے حق و باطل میں، روشنی اور اندھیرے میں، صحیح اور غلط میں۔ اس کتاب کا مطالعہ تو صرف ایک بات کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے کہ جب حق و باطل سامنے آئے تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، آپ کنفیوز نہ ہو جانا جس طرح یہ کنفیوز تھے۔ مفتی مینگ صاحب، اگر اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ سے اگر چنا نہیں گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے میں صحیح کون ہے، تو اگر آپ بہت سیکولر انداز میں صرف یہی سوچ لیتے کہ 1 لاکھ بچے مار کے وہ غزہ سے نکلیں ایران کی طرف منہ کرنے، اور امریکہ والا تو ابھی ایپسٹین آئی لینڈ سے تازہ چھوٹے بچوں سے وہ فارغ ہو کے تو ایران کی طرف رخ کر رہا ہے، کیا ابھی بھی آپ کے لیے تعین کرنا مشکل تھا؟ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ مفتی مینگ اور ایسے حضرات جو ابھی بھی اس کشمکش میں ہیں کہ کس کا ساتھ دینا ہے، یہ فلسفی تھے۔ جس طرح کسی فلسفی کو بتاؤ نا کہ بھائی آگ لگ گئی ہے تو کہتے ہیں آپ جانتے ہو ہیراکلائٹس نے بھی کہا تھا کہ تمام چیزیں آگ سے شروع ہوئی ہیں۔ یا کسی فلسفی کو بتاؤ کہ ایران کے لوگوں کے اوپر وہ طاقتور قوتیں حملہ کر رہی ہیں، ان کو کسی نے مینڈیٹ نہیں دیا، کسی نے اجازت نہیں دی، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، تو کہیں گے تم جانتے ہو فریڈرک نیٹشے نے بھی یہی ذکر کیا تھا کہ ماسٹر مورالیٹی پھر اسی طرح آ کر فیصلے کرتی ہے۔ اور بھائی آپ تو فلسفی نکلے، آپ نے اتنی عربی اس لیے یاد کر رکھی تھی کہ آپ کنفیوز رہیں، آپ میں فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہ ہو۔ آج پھر کیوں اقبال یاد نہ آئے کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کے درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائی آپ اتنی نمازیں پڑھتے کیوں تھے؟ بلکہ بتائیں آپ نمازیں پڑھتے کس کی صفوں میں تھے؟ حسین علیہ السلام والی صفوں میں یا یزید کی صفوں میں؟ تو کیا یزید کی طرف والے لوگوں کو قرآن نہ آتا تھا یا وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ وہ تو کہتے جلدی کاٹو کو نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ تو آج آپ کے لیے اتنا مشکل ہو گیا، ہمارے دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایسے ایونٹس آتے ہیں تو یہ چننا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سے لوگوں کے حلیے تو مذہبی تھے، رویے فلسفی تھے۔ فلسفی کون ہوتا ہے کہ وہ علم کو حاصل کر کے تسکین حاصل کر لیتا ہے، تجربے سے قاصر رہ جاتا ہے، یا کتابیں اس کی حقیقت کے سامنے آ جاتی ہیں، جب ان سے حق گوئی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں ڈیفینیشن سنانے لگ پڑتے ہیں۔ مفتی مینگ صاحب کی اگر آپ وال پر جائیں گے تو اس وقت وہ غزوہ خندق کا ذکر کر رہے ہیں، مگر اس وقت جو دنیا میں جنگ حق و باطل کسی صورت، اور اس میں تو ایک فخر سے بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارا علی جان، ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب، پرویز ہود بوائے صاحب جیسے لوگوں کو ان سے زیادہ کلیئرٹی نکلی۔ تو بھائی ہم نے آپ کی عربی کا کیا لینا ہے؟ ہم کو عربی کا امتحان دینے تھوڑی آپ کے سامنے آتے ہیں، ہم تو آتے ہیں کہ آپ ہماری دینی پرورش کریں کہ اگر میرے سامنے کوئی ظالم آئے تو میں اسے گھبرا نہ جاؤں، اس سے مصلحت نہ کر لوں، کمپرومائز نہ کر لوں، میں حسینی لشکر میں شامل رہوں، یزیدی لشکر میں نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فقط دنیا میں مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ یزید کے لشکر میں جو حر کھڑے تھے اور بھاگ کے ادھر آگے کہ بھائی دین کا فائدہ ہی کیا اگر میں نے حسین کے خلاف لڑنا ہے؟ یعنی ایک دین مجھے اگر فرق کرنا ہی نہیں سکھا رہا حق و باطل کا، تو پھر وہ تو ایک فلسفی ہے، وہ ایک مورالیٹی کی کتاب ہے، قبول کر لو، نہیں ہے تو نہیں ہے، جیسے سٹوئکس کی مورالیٹی ہے، سینکس کی ہے، افلاطون کی ہے، ارسطو کی ہے، فلسفیانہ انداز میں آپ پڑھ لیں، لیکن اگر ضرورت ہو تو استعمال کریں، نہ کریں تو آپ پر کوئی قدغن نہیں۔ لیکن دین کے معاملات مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں کہا تھا کہ بھائی دینی تجربات ہوتے، دینی علوم نہیں ہوتے۔ یہ جو لوگ دینی لہجے اختیار کر کے حد سے زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ بول کے ہمارے ذہنوں پر حکومت کرتے ہیں، اور وقت آنے پر وہ پردوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جب وقت ہو کہ آپ ایپسٹین پر 10 باتیں کریں، آپ اسرائیل کے خلاف 20 باتیں کریں، آپ امریکہ کے خلاف کریں، آپ پاکستان میں جو کوئی مولوی غلط حرکت میں ملوث نکلتا ہے، بچوں سے زیادتی میں بات کریں تو ان منہ پہ کفر لگ جاتے ہیں ان کے۔ تو ہم نے آپ کے علم کا لینا ہی کیا تھا؟ آپ عربی کے زور پر ہمارے اوپر ایسے حکومت کرتے تھے کہ ہم بتایا کریں گے، جب وقت ہوا بتانے کا کہ بتائیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، تو انہوں نے ایگزیکٹلی جب آپ ان کے وہ کمنٹ میں دیکھیں گے ایگزیکٹلی تو آپ کی حیرت رہ جائے گی، انہوں نے کیپٹل کر کے لکھا ہے کہ جب بالکل معلوم نہ ہو، حالانکہ معلوم کرنے میں آج انڈیپینڈنٹ یو کے میں وہ خبر لگی کہ امریکہ 150 بچوں کی جو شہادت ہوئی، بچیوں کی خصوصاً ایران حملے میں، اس میں ملوث نکلا۔ یہ وار کرائم ہے۔ اسرائیلی نیتن یاہو 28,000 وہ انٹرنیشنل کورٹ میں ایک وانٹڈ ہے، اس ایک طرف ایسے چہرے رکھتے ہوئے بھی آپ کو کنفیوژن کا شکار ہے،
اور بھائی کنفیوژن تو ہوتی ہے کہ ایک اچھا ایک بہت اچھا ہے تو بندہ کہتا ہے یار مجھ سے چنا نہیں جا رہا, دونوں لوگ اچھے ہیں, جھگڑا ہو گیا. بھائی ان لوگوں پہ, ایپسٹین شدہ آدمی پر کہا جا رہا ہے دس از وار آف ایپسٹین, کہ ایپسٹین فائلز چھپانے کے لیے اتنی بڑی محنت کی جا رہی ہے. ایک طرف نیتن یاہو اپنے عزائم لے کے عرب ورلڈ میں داخل ہو گیا ہے, جو انٹرنیشنل کورٹ میں اس وقت وانٹڈ ہے. 28,000 عورتوں کا خون اس کے ہاتھ پہ, لاکھ انفینٹ کا خون ہاتھ پہ, مگر ان کو کلیئرٹی نہیں آ رہی. ان کی وال پر جائیں, غزوہ خندق کے اصول و ضوابط اور ہسٹوریکل علم ہمیں پڑھا رہے ہیں, حقیقت سامنے کس اور طرح کی ہمارے سامنے. کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ اور یہ وار کے دنوں میں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جب وہ ہاتھی آئے اور ابابیلوں نے ان کو پتھروں سے کیا. بھائی کیا ہسٹری پڑھائے چلے جا رہے ہیں, سامنے کی بات کریں, ابھی کی بات کریں, ریلیونٹ بات کریں, کانٹمپریری بات کریں. بالکل ٹھیک, آپ جیسے لوگوں پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے حلیے دیکھو تو لگتا ہے کہ شاید حق کے سب سے بڑے علمبردار یہ لوگ ہیں, اور جب وقت آئے تو ہمیشہ کی طرح یہ بیچ میں سے ایک فلسفیوں جیسے ان کے رویے نکل آئیں گے. جیسے ایک فلسفی بس علم حاصل کر لیتا ہے, ارریلیونٹ ہوتا ہے, وہ اس کے اندر ڈھلنے کی کوشش نہیں کرتا. جو قول احمد جاوید صاحب ہے کہ بھائی علم جاننے کا نام نہیں ہوتا, علم بننے کا نام ہوتا ہے. مسلمان کو علم تھوڑی, اورینٹلسٹ کے پاس کم قرآن کا علم ہے. ایسے ایسے بڑے لوگ گزرے ہیں, وہ آپ کو حیران کر دیں گے. یہ جو ایسٹرو فزسسٹ ٹائسن ہے, وہ آپ کو اس سے بہت زیادہ قرآن کا وہ مطالعہ کر چکے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں بتایا کہ اچھی مکالمے کے لیے انہوں نے بائبل, تورات اور قرآن کو اچھی طرح پڑھا. تو بھائی وہ تو مغربی ذہن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بننے سے اس میں شامل نہیں ہو پاتے. دین ان کا تجربہ نہیں بن پاتا, اور دین کا تجربہ عربی بولنا تھوڑی ہے, یا جب باہر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو آنکھیں چھپا لینا تھوڑی ہے. سچ میں آپ لوگ غلاموں کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ غلاموں کی طرح عبادات میں مصروف ہے تاکہ انقلاب نہ لانا پڑ جائے. آپ لوگوں کا اوپیم ہے دین و مذہب, آپ نے اس کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ فریجائل سا, وینٹی والا, وکٹورین, تاکہ انقلاب, ذوالفقار ایسی بات نہ کرنی پڑ جائے. 7 ملین لوگ آپ کے مخاطب ہوں, 7 ملین لوگ آپ سے رہنمائی چاہتے ہوں کہ اس فیصلے میں دین کیا کہتا ہے. اس دن آپ کنفیوز نکلیں. آپ کے ماضی کے علم کے اوپر بھی پھر کیا ہمیں اعتبار کریں. تو میں آپ کو ابلیس کی مجلس شورا میں ایگزیکٹ یہی چیز پڑھاتا ہوں جو ابلیس نے کہی تھی, ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے, یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے, ان سے ایران کی جنگ لگی ہو, اسرائیل چاہتا ہو کہ بغیر کوئی مینڈیٹ نہیں, کوئی انٹرنیشنل لا اجازت نہیں دیتا, اسرائیل اور امریکہ مل کے حملہ کر رہے ہیں ایران کے اوپر, اور یہ آپ کو اس دن اپلوڈ کر کے بتائیں کہ آپ جانتے ہو کہ حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. آئیں آج ہم اس مسئلے پر بات کرتے ہیں, اور اقبال اس کی بات کریں. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات. اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے یا ذات سے, بس یہ آپ کو تعویلات میں الجھا دیں, جو اقبال نے ابلیس کے مجلس شورا میں کہا کہ یہ آپ کو وہ لاجک کے اندر پھنسا دیں اور آپ سے حقیقت کو چھپا لیں. یہ بہت ہی اہم ایونٹ, دنیا کا ہر بڑا ایونٹ آپ کے آگے کچھ چیزوں کے پردے ہٹاتا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کون مذہبی رجحان کے لوگ ہیں, کون فقط فلسفی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جو لوگ ریولوشن کی آواز ہیں, سرخ نما طبیعت رکھتے ہیں, آج وہ کتنی کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں کہ یہ سامراجی قوتیں, یہ تو امپیریل فورسز ہیں. چھوڑ دیں مذہب اور دین سب طرح, انٹرنیشنل لا کو سامنے رکھ کے. مفتی مینگ صاحب, انٹرنیشنل لا کو سامنے رکھ کے بھی آپ سے فیصلہ نہ ہو سکا, آپ ایک کنفیوز ہی رہے. یا وہ عرب ممالک جن میں سب سے بڑی سپر پاور کی بیسز تھیں, ان کے خلاف بھی آپ سے نہ بولا کیا کہ بھائی ان کی بیسز کیوں رکھی ہوئی ہیں تم نے. تو یہ بڑے حیرت کی بات ہے. مجھے وہ یاد آ گیا کہ سینٹ ایگزیوپری کی لٹل پرنس میں ایک چیپٹر جیوگرافر کا ہے, تو وہ ڈھیر ساری کتابیں جو ہے رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور بس اس میں لکھتا چلا جاتا ہے. تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار آ کے وہ شہر دیکھ بھی لو, میپ ہی پڑھتے جاتے ہو, نقشہ ہی رکھا ہوا ہے, آ کے وہ شہر بھی دیکھ لو. کہتے ہیں نہیں. تو ان کی کتابیں, ان کے نقشے, ان کے میپ, ان کی جیوگرافیکل بکس حقیقت کے سامنے آ جاتی ہیں جس سے وہ نہیں لڑ پاتے. اور اہم بات اگر ہم کر لیں تو جو اقبال ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی آدمی سے وہ یہ ہے کہ جرت رندانہ نیست, ان فلسفیوں میں, ان علم حاصل کر کے علم کو ذات میں نہ ڈھالنے والوں میں, علم جو حجاب اکبر بن جاتا ہے, سب سے بڑی حجاب بن جاتا ہے حقیقت کو جاننے میں, حقیقت کو پرکھنے میں, حقیقت کے بہادر فیصلے لینے میں, ان میں جرت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ان سے آپ ڈیفینیشن لے لیں شجاعت کی, تو یہ شاید آپ سے اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عربی کی بھی ایٹمالوجی تک چلے جائیں گے. آپ کہیں بھائی ہو لوگے, بیان دے لوگے ان کے خلاف,
تو آپ کو پتہ چلے گا ارے یہ تو فلسفی نکلے، یہ وہی ہیں کہ بس علم پڑھ لیا تو بس کافی ہے، کیا ضرورت ہے ڈھالنے کی اس کو سماج میں، معاشرے میں، کیا ضرورت ہے فیصلے کرنے کی؟ تو قرآن مجید تو فرقان حمید ہے، تو فرق کرنے والی کتاب ہے، حق و باطل، روشنی اندھیرا، صحیح اور غلط میں۔ اتنا علم اور عربی حاصل کر کے بھی اگر آپ کنفیوز رہے تو بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن اچھا ہے کچھ لوگ پہچانے گئے۔